ایویں ویلا جناب ہے سوندی مجھ پئی تکلیف کٹے نو آن ڈئی ہے نویں سن لو جناب بندے دا پتر بن او بیٹھے ہو اور مرزے کی بکواس سن سن کے کئی شاید سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کی بے ادبی کرنا شاید یہ کوئی اچھا کام ہے. نہیں، یاد رکھو جو بزرگوں کا بے ادب ہوتا ہے ہمیشہ بے ایمان ہو کے مرتا ہے، کبھی اپنا ایمان نہ سلامت لے کے جائے گا. اللہ نے فرمایا نا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے میرا اس بندے سے اعلان جنگ ہے. کہا ہے نا کہ میرا اعلان جنگ ہے. میرے بھائی اعلان جنگ ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہ ہدایت دیتا ہے اور نہ مرتے وقت ایمان دیتا ہے، بے ایمان ہو کے مر جاتا ہے اور سدا جہنم میں رہتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ والوں کا گستاخ ہو جاتا ہے. یہ جو بزرگ ہیں ان کا قصور کیا ہے؟ یہی کہ انہوں نے دین پھیلایا ہے، یہ ان کا قصور ہے. آج یہ چمچے اٹھ کے بھونک رہے ہیں اپنے مردے قبراں چوں کڈ کے لے آؤ، تو کل کو اگر کوئی کافر کہے کہ صحابہ نو اور اہل بیت نو قبراں چوں یا اپنے نبی نو کڈ کے لے تو کیا جواب ہوگا؟ یہ کتا تو ان کے لیے دروازے کھول رہا ہے. ایسا حرامیوں نسل شخص ہے جس کو پتہ ہی کوئی نہیں، اور پتہ نہیں یہ کتا پالا کس نے اور کس نے باندھا ہوا کمرے کے اندر. اس کو ذرا باہر نکالو پھر تمہیں بتائیں کہ اس کی اوقات کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ اگر ہم کسی کو جواب دیتے وقت کتا کہیں تو کئیوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے. ایڈا چنگا لگتا ہے تو کر لے جا کاکا. ہمارے تو جوتے اٹھانے کے قابل بھی ایسے بندے نہیں ہیں. او بیٹھے ہو گوڈے چھڈو نہ پایا تسی تے جویں لاری دے انتظار چ بیٹھے ہوندے ہو باجی. سدھے ہو کے بہو، سدھے ہو کے بہو. ہاں اسی ایویں نہیں 6 گھنٹے دا سفر کر کے آئے اور یہ آپ کو جاگنا پڑے. ادھر دیکھو، بریلویت نہ مذہب ہے نہ مسلک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ مکتب ہے جس سے ہم نے مذہب کو سیکھا ہے. تو اس مکتب سے کیوں بھاگتے ہو یار؟ اپنے اسکول کی کون مخالفت کرتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت نے اللہ دی قسم ہے سانو جینا سکھا چھڑیا یار. اعلیٰ حضرت نے ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا باادب بنا دیا ہے. تو بریلویت کا مطلب یہ ہے مسلک دے متھے دے اوتے جڑا ٹکا ہے نا وہ بریلوی لفظ. بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. حضرات گرامی توجہ فرمائیے، بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر نبی پاک کے تذکرے کرتے ہیں، اور پھر جزاک اللہ، اور پھر ان کے چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں اور پیغام جبرائیل لے کے آتے ہیں اور پھر میرے محبوب سناتے ہیں اور فرماتے ہیں تم یہاں ہمارے تذکرے کر رہے ہو، مقربین میں رب تمہارے اوپر فخر فرما رہا ہے کہ یہ ہمارے حبیب کے تذکرے کر رہے ہیں. تو کرو گے نبی پاک کا میلاد خوشی دل کے ساتھ. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے میرے بھائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، یاد رکھ لیجئے، بہت بڑا اجر ہے. ادھر دیکھیے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے. بخاری میں ابو لہب جب مر گیا نا تو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا. ہمارے جتنے اہل سیر سب نے یہی بات لکھی ہے. حضرت عباس نے جب خواب میں دیکھا تو پوچھا ہاں بھائی سنا بھائی کی بنیا ہی؟ انہیں آخیا جدوں دا آیا نا عذاب ہی عذاب ہے. اچھا، کہتا جب سوموار کا دن آتا ہے. کون سا دن آتا ہے؟ سوموار کا. تو میری ان 2 انگلیوں سے، بعضوں نے 2 کا اکثر نے ذکر کیا ہے، بہت کم ہے جنہوں نے 1 انگلی کا ذکر کیا، 2 کا ذکر ہے. ایسے 2 انگلیوں کے ساتھ اس کے کہتا میرے منہ سے نا شربت آتا ہے، میں چوس لیتا ہوں، تھوڑا مجھے نا سکون ہو جاتا ہے. انہیں آخیا اے کیڑی سبب ہے، اے کیڑی تیرے جناب کو ایڈا ہی عمل سی؟ انہیں آخیا یار پتہ کیڑا عمل ہے، اے ویکھیا جے. انہیں آخیا جدوں نبی پیدا ہوئے سن نا مینوں تو پتہ نہیں سی بے نبی نے، میں اپنا بھتیجا سمجھ کے خوش ہو گیا تو میں اپنی لونڈی سویبا نو آزاد کر چھڑیا. کہندا اللہ نے اینی خوشی دا اجر بھی رکھیا نہیں، مینوں دتا ضرور ہے. آواز کمزوروں والی نہیں کرنا، سٹے اسی آخری بندے تک. شیخ محقق نے یہی بات لکھا. وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے اگر کافروں کے انجانے میں بھتیجا سمجھ کر مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی کرے، اگر اللہ اس کا اجر نہیں مارتا تو جو رسول اللہ سمجھ کر مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی کرے، بتاؤ اللہ کریم اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا؟ بتاؤ کتنا اجر عطا فرمائے گا؟ اب سمجھ آئی حضرات آپ کو کہ کوئی نہیں آئی؟ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت کا ذکر نہیں کرتے، میں نے کہا یار
ابو جہل نے ابو لہب نے انجانے میں کیا تھا. کیا کیا تھا؟ پتہ ہی نہیں تھا. اس نے تو محمد بن عبداللہ سمجھا تھا. ہم محمد الرسول اللہ سمجھ کے مناتے. تو جو صرف بھتیجا سمجھ کے میلاد کرے جب اس کو اجر ملتا ہے تو جو رسول اللہ سمجھ کے کرے میلاد تو کرنا پڑے گا. یہ تو جب کافر کو صلہ مل گیا تو ظاہر سی بات ہے جو ایمان والا کرے گا اس کے تو آپ حساب کتاب کا شمار کر ہی نہیں سکتے نا. اور ادھر دیکھیے یہ جو میلاد شریف کیا جاتا ہے نا بھائی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے میرے بھائی، کسی بھول میں مت رہنا. قرآن مجید پڑھ لو، کم و بیش 5 انبیاء کا، 4 کا تو کنفرم ہے نا، میلاد اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ آپ پڑھ کے دیکھ لے قرآن، پہلا سپارہ پہلا ہی پایا، ادھر بھی نہیں جانا، پہلا ہی پایا ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ موجود ہے، آپ کی پیدائش کا سارا قصہ موجود ہے. میرا تو خیال ہے کہ اللہ نو پتا سی اگلیاں سپاریاں چ ہویا تو کئی پتہ نہیں اپڑن تے نہ اپڑن، پہلا پڑھ کے ہی سمجھ جان بھئی نبیاں دا میلاد بیان کرنا تے اللہ دی سنت ہے نا. اور یہی بات مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھی ہے. آپ قرآن پڑھیں، حضرت آدم کی ولادت کا ذکر ہے، پیدائش کیسے ہوئی سارا بیان کیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر پوری تفصیل کے ساتھ ہے. حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر پوری تفصیل کے ساتھ ہے. حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم ان کے بارے میں پڑھو، تفصیل موجود ہے. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں آپ پڑھ لیں قرآن مجید میں، یہ تفصیل موجود ہے. میں صرف یہ عرض کرتا ہوں، مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں اللہ کے بندے داڑھی عام رکھتے ہیں کہ حضور کی سنت ہے، پگڑی رکھتے ہیں حضور کی سنت ہے، میلاد بیان کرنا رب کی سنت ہے. فرمایا جو رسول کی سنت پہ عمل کرے اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے، تو جو رب کی سنت پر عمل کرے بتاؤ کتنا اجر دیا جائے گا. اور ادھر دیکھیے سورہ مریم پہلا اور دوسرا رکوع اٹھا کے پڑھ لیجئے، ابھی گھر چل کے پڑھ کے سونا. اگر کسی کو یقین نہ آئے تو کئی ایسے کیڑے بھی ہوتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ، یہاں اللہ کرے نہ ہو تو جی ہے تاں چل وضو کر پڑھنا. جی میں غلط آکھا تو میں نے ٹیلی فون کر لی، میرے 4-5 گھنٹے لگنے نے واپس جاندے ہیں، میں جاگدا ہوں گڈی چ، میں تمہیں دساں گا. حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر قرآن میں موجود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا. اور حضرت یحییٰ کے بارے میں رب نے پتہ کیا فرمایا؟ ادھر دیکھیے، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. سلام ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوا، سلام ہو اس دن پر جس دن وہ فوت ہوں گے، سلام ہو اس دن پر جس دن وہ قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے. اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، سلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. آپ فرماتے ہیں سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اس دن پر جس دن میں فوت ہو جاؤں گا، اور اس دن پر جب میں قیامت والے دن اٹھایا جاؤں گا. اب یہ 2 نبیوں کا قصہ قرآن میں موجود ہے. ادھر دیکھو، جس دن نبی پیدا ہو ارے تب تو سلام ہوتا ہے، پر مجھے یہ بتاؤ جس دن وہ نبی فوت ہو تب سلام کیوں پڑا گیا؟ آواز کمزوروں والی ہے، سبحان اللہ اونچی چاہیے مجھے بھائی. دیکھو نا یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جس دن نبی آئے تب تو سلام ہے، لیکن جس دن نبی فوت ہو رہا ہے اس دن بھی سلام ہے. ادھر دیکھو اللہ کو پتا تھا کہ کئی مشورہ دیں گے، ہمیں بھی دیتے ہیں، نبی کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم بھی کرو. اب میں نے کہا کملی بلا بندے دے پترا ترا قرآن پڑھنا سی، نبی آئے تب بھی سلام ہے، نبی جائے تب بھی سلام ہے. نبی کے آنے پر بھی سلام، جانے پر بھی سلام. یہاں ماتم کا تو ذکر ہی نہیں ہے، غم کا تو ذکر ہی نہیں ہے، یا تو سلام پڑھا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی آئے تو سلام کیوں ہے؟ فرمایا نبی پر بھی سلام ہے، اس دن پر بھی بڑا خاص دن ہے، اور سلامتی لے کے آیا تو سلام تو ہے. نبی جائے تم کیوں سلام ہے؟ فرما آج نبی اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے جا رہا ہے، مکمل کر کے، اور اللہ تعالیٰ انعام اتنے عطا کرتا ہے اور سلام بھیجتا ہے. نبی آتا ہے تب بھی سلام ہوتا ہے، نبی جاتا ہے تب بھی. اور یہاں ایک نقطہ اور عرض کروں، ٹھیک ہے تسی تھکے بیٹھو، میں تو تو زیادہ تھکیا، لیکن حضور کے لیے تو نہیں نا یار. سنیے، نبی آئے تب بھی سلام، جائے تب بھی سلام. اب اس میں ایک نفیس نقطہ ہے، سٹیج والے بولے تو آپ نے بولنا ہے ورنہ نہیں ہونے نہ دیواری ہے. نبی آئے تو سلام ہے، چونکہ نبی آئے دنیا میں قدم رکھا
تو آپ کو سلامی دی جاتی ہے. جیسے ہم کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو ان کے پروٹوکول کے لیے آپ سلامی پیش کرتے ہیں. ایسے ہی ہے، فوج کا کوئی بندہ بڑا آ جائے تو سلامی پیش کرتے ہیں. نبی آئے تو سلام اللہ بھیجتا ہے. لیکن سوال یہ ہے، نبی جائے پھر سلام کیوں ہے؟ غلطی ہوتی کھڑی ہے نا، جانے پر سلام کیوں ہے؟ دھیرے سے بولوں گا اور چیک کروں گا. آپ کو علماء نے یہ لکھا ہے، فرمایا جانے والے دن پر سلام اس لیے کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی مر گیا ہے. سلام زندہ کو ہوتا ہے، مردے کو نہیں ہوتا ہے. یہ مطلب ہے. مسکرا کے سبحان اللہ، منہ کوٹ کے نہیں. یہ مطلب ہے اصل، یہ مطلب ہے میرے عزیز میرے بھائی. نبی آئے تب بھی سلام اور نبی جائے تب بھی. اور آپ کے نالج کے لیے ایک بات اور بتاؤں، اہل علم کو پتا میں عوام سے بات کر رہا ہوں. بتاؤں ایک بات اور، توجہ فرمائیں. ادھر دیکھو حضرات، آپ کو پتا نبی پاک نے جب پردہ فرمایا تھا تو کتنے دنوں کے بعد آپ کو دفن کیا گیا تھا؟ سنیا کرو نیرے دوڑے مائیاں سنا نہ سنیا کرو کو بندے بن کے کو اور شے بھی سن لیا کرو. علماء تمہیں سنانا چاہتے ہیں لیکن آپ سننا نہیں چاہتے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. تسی لیندے چسکیاں چو نکل کے کو علم بھی سن لے. 3 دن تک میرے نبی پاک علیہ السلام کو دفن نہیں کیا گیا تھا. او بیٹھے ہو کتنے دن تک؟ لو جی یہاں پر بھی روافض زمانہ خذلہم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ. یہ بتا کیا کہتے ہیں؟ ہاں روافض یہ کہتے ہیں او جی خلافت دا رولا سی تے حضرت ابو بکر نے سارے نو قائل کیتا بھی میرے خلیفے بن جاؤ تو کسی نو نبی دفن کرن دا ٹائم ہی نہ ملیا تو چیتا ہی کوئی نہیں سی. میں آکھیا بے غیرتا چلو انہاں نو تو چیتا کوئی نہ آیا تے حضرت علی نو بھی چیتا نہیں سی آیا. کچھ تو بے غیرتی کٹ کر لو نا، ایڈا بھی بندہ بے غیرت نہیں ہونا چاہیے. کوئی بولو تو صحیح نہ یار، سنیو تسی سبحان اللہ خدا دیو بندے ہو. اتنی بڑی بے غیرتی کا کیا مطلب ہے یار؟ بالکل ایسی بات نہیں. اب بتاؤں پھر 3 دن تک کیوں نبی جلوہ کر رہے تھے؟ 2 وجوہات تھی. 2 پہلی وجہ یہ تھی جیسے ہمارا جنازہ ہوتا ہے ویسا نبی کا نہیں ہے. نہیں تو لگتا گلا ہی پہلی یاری سنتے پے وہ جڑیاں میں چھیڑ بیٹھا وہ سنیا کرو بھائی. جیسے ہمارا جنازہ ہوتا ہے نبی پاک ایسے نہیں ہوا. کیوں؟ علماء نے بڑی سونی گل لکھی، فرمایا جنازہ مردے کا ہوتا ہے جو ہو ہی زندہ. پہلی بات. اور دوسری ادھر دیکھو دوسری بات، فرمایا جنازے کا امام ہوتا ہے. حضور دا امام کوئی نہیں، حضور سب کے امام ہیں. حضور سب کے امام ہیں. دیکھو حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، نبی پاک نے پیچھے آ کے، نیتی ضرور ہے لیکن ابو بکر صدیق پیچھے آ گئے. نبی پاک کون جی اگے ودے تو نماز پوری کیتی ہے، ٹوٹی بھی کسے دی نہیں. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ؟ لیکن یہ دوسری بات ہے. اب تیسری بات سننا، نبی پاک کا جنازہ کیوں نہیں ہوا؟ وجہ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام کی تعداد ہے 1.25 لاکھ کم و بیش. کتنی جی؟ جتنے نبی ہیں اتنے صحابی ہیں، یہ علماء نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے آنا تھا اور آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرنی تھی. اما عائشہ پاک کے حجرے میں نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر تھے. 10 صحابی اندر داخل ہوتے، چہرہ دیکھتے اور سلام پڑھتے چلے جاتے. صحابہ کو بھی پتا تھا نبی آئے تب بھی سلام ہے، نبی جائے تب بھی سلام ہے. یہ سلام پڑھا جا رہا تھا. زندہ پہ سلام ہوتا ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ اچھا ایک وجہ تو یہ تھی کہ 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات جتنے ہیں یہ سارے حضور کی زیارت کر لیں، اور یہی جنازہ تھا کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے، درود و سلام پڑھتے اور چلے جاتے. توجہ ہے حضرات؟ پہلی بات. اب دوسری بات سنیے گا. دوسری وجہ یہ تھی، یہ وجہ آپ کو امام احمد رضا کے غلاموں کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا. یہودیوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ یہ جو نبی ہے یہ سچا نہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. وہ یہ کہتے تھے، کہہ رہے جب یہ نبی فوت ہوگا نا، ابھی تو کہتے اس کا بڑا جادو چلتا ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، جب یہ فوت ہو جائے گا نا یہ نبی تو دیکھنا اس کا چہرہ بدل جائے گا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، لاکھوں مرتبہ میری توبہ. یہ انہوں نے بغیرتی کر رکھی تھی. تو میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ اے ویکو کئیاں نوں اج پتہ لگے گا اے بھی گل ہے سی. نبی پاک نے فرمایا جب میں پردہ کر جاؤں تو مجھے دفن نہ کرنا 3 دن سے پہلے، تاکہ زمانہ دیکھے سچے نبی کا چہرہ کیسا ہوتا ہے. یہ وجہ تھی اصل.
یہ علماء نے وجہ لکھی ہے. اب یہ کوئی نہیں بیان کرتا اور یہ ابو بکر دی خلافت جا پر چھوڑیا آ گیا تو چبڑا مارنا صحابہ کرام دے بارے. یہ صحابہ اور اہل بیت یہ حضور کی کمائی ہے. ایک کلاس کے لوگ ہیں یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی. جی انہوں دا اے حال ہے صحابی سارے بدل گئے سی تو میں کہا پھر تم ہی کافر ہی ہیں. یہ صحابہ نہیں نہ رہے تو تم ہی کافر ہی ہیں پوتر. جی او بچ گئے نے تو پھر اسی مان لیں گے بھی تیرے چ کو حلال دی ٹاکی لگی ہے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی. مسئلہ یہ تھا اور یہ تو آج حضور کے غلاموں کا حال ہے. آپ غازی علم الدین کی ہسٹری پڑھ لیں, آپ غازی ممتاز کی پڑھ لیں, آپ باب رضوی کی پڑھ لیں, چہرے سلامت ہیں, چہرے سلامت. اور سارا جہاں دیکھتا ہے جویں جویں وقت گزرتا ہے اور گلاب دا پھول بنتا جاتا. اوے بگڑن والے ہور ہوندے نے, مصطفیٰ نے سنوارا ہی ایسا ہے بگڑنے کا تصور ہی نہیں یہاں پایا جاتا. یہ اصل وجہ تھی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جنازہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہمارے ہوتے ہیں, نہیں, سلام تھا. کیا تھا؟ نبی آئے تب بھی سلام, نبی جائے. بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ, سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوئے. اور اگلی گال سنیں آج ہم سلام پڑھتے ہیں یہ 12 ربیع الاول آج اسی سارا دن سلام پڑھیا ہے. اللہ نے قرآن چ نبیاں دے جمن والے دن تے سلام پڑھیا تو میں اپنے نبی تے کیوں نہ پڑھا. اور اگر کوئی کہے 12 ربیع الاول کوئی فوت ہوئے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, چونکہ جب نبی جائے تب بھی سلام ہی ہے نا. یہ تو قرآن کہتا ہے, ماتم کا تو حکم ہی نہیں ہے. یہ اسی پھر بھی سچے ہیں. لیکن کئی سلام نو نا ویکھ کے بڑا انہوں نے تکلیف ہوندی, کھڑے ہو کے درود پڑھتی ہیں, سلام پڑھتی ہیں, نعتیں پڑھتی ہیں, نعرے لگاتے ہیں. وہ میں گیا بھائی اے میرا جملہ سنیا جے, اللہ دی قسمیں اے بندہ دنیا تے سڑدا ہی پھردا ہے نا, سواد آنا ہے جدوں محشر والے دن بھی آپا نبی نو ویکھ کے درود و سلام شروع کر دینا نا, انہیں پھر سڑنا ہے. چونکہ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا, جس دن ہم پیدا ہوں اس دن بھی سلام, جس دن ہم اٹھے قیامت والے دن اس دن بھی سلام ہو. اور میں کیا تیرے کو ایتھے والا سلام نہیں برداشت ہوندا, قیامت والے دیہڑے تیرا کی بنے گا؟ اوے تو کوئی اپنا ٹکانا لب, او بھائیا ٹکانا لب. سبحان اللہ تے کہہ چھڈو نا یار. یار ویسے کنا ذلیل ہونا, کنا بے عزت ہونا ہے اس بندے نے, کنا بے عزت ہونا ہے. ایتھے بھی سلام پڑھ دے نو ویکھ کے سڑدا پھردا ہے. جمعے والے دن سلام یہ کول نہیں سنیا جاتا, محفلاں دا سلام یہ کول نہیں سنیا جاتا. توجہ ہے نا. اچھا ناراض دیکھا نا, میں نے اس لیے شہباز کو کہا تھا ٹائمو ٹائم پائیا, علامہ صاحب کو نیند آ رہی ہے, ویکھ لے ہوں سمجھ آئی ہے. یہ دسنا ہی انہوں میں سچا پیٹتا ہوں, تسی میری مانتے نہیں. ہوں یاری تو نال میں مدینے لائیے, میں ہوں تمہیں آکھاں کی یاریاں بھی نبھاؤنیاں پیندیاں نے نا. لیکن میرے عزیز میرے بھائی تھوڑا سا جاگ کے 2-4 بندوں پر نیند غالب ہے. اس میں بھی ویسے حکمت ہوتی ہے, میں دل نہیں کسی کا توڑنا چاہتا, جاگنا چاہیے ہے, لیکن حضور کا ذکر اور سکون نہ آئے, ہائے 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 ہائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس واسطے یہ آ جاتا ہے, لیکن تھوڑا ٹائم اور دے دیں, فقیر آپ کی جان چھوڑ دے گا انشاءاللہ. اچھا 12 بج گئے, گھڑیاں آہو تو گھڑیاں تے وجن دیو نا, یہی تو میں کہن ڈیا گھڑیاں تے وجن ڈیو. اللہ کے بندے, نبی آئے تب بھی سلام اور نبی جائے. اچھا ادھر دیکھو, ویسے کتنا کمینہ بندہ, ادھر دیکھیے کتنا کمینہ بندہ ہے وہ جو نبی پر سلام پڑھنے پر اس کو تکلیف ہوتی ہے. آپ قبرستان جاندا ہے نا تو پیو دادا پر دادا قبرے, السلام علیکم یا اہل القبور, انی دیا جے تیرے دادے تے ہو سکدا ہے تے میرے نبی تے سلام نہیں ہو سکدا. مر رہے ہیں دل تکاردا پا تینوں لمیا لما تے یاری والے دن چھڈا. پھر دیکھو نا, آپ سلام کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو بتاؤ مجھے. جی میرا نانا قبر دے وچ تے میں سلام کہنا آیا, تیرا نانا سن لیندا ہے, حسین دا نانا نہیں سندا. یا نو ہاتھ مار, نبی پاک واری تینوں موتاں پیندیاں نے, کیا ابلیسی طبیعت کا مالک ہے یار. ہے جڑی گل ہوندی نبی پاک دے بارے نو ٹھڈے درداں اٹھ کھلوندیاں نے جناب, پتہ نہیں کداں دا چوڑ قسم دا اپنے آپ نو مسلمان کہن والا ہے.
سانو چبڑ بندہ نہیں چاہیے، سانو عاشق مصطفیٰ بندہ چاہیے۔ بات دور نہ چلی جائے، ذرا واپس پلٹیے، اور اب میں نے ساحل دیکھ لیا ہے، کشتی بھی کنارے لگانی ہے۔ مینوں پتا ہے کنے بجے میں شروع کیتا ہے، 9 منٹ میرے باقی نے، ڈاڈا ویکھدا بیٹھا ٹائم، ڈاڈا ویکھدا بیٹھا۔ توجہ میری طرف رکھیے حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سوموار کا روزہ رکھ کے اپنا میلاد خود منایا ہے، یاد رکھو، خود اپنا میلاد منایا۔ میں نے نا ایک جگہ یہ تقریر کی، ادھر دیکھیے حضرات سارے جاگ کے تھوڑا سا، تمہیں پتا ہے تسی سوشل میڈیا تے ویکھتے رہندے ہو، سانو بڑے بڑے لطیفے ٹکر دے جے، وہ بندے نے نا پرچی لکھوا، آپ نہیں آیا کیونکہ وہ ہن گھٹ ہی آउंदे نے، انہاں نوں پتا بھی انہیں چکی دانے پورے پاؤنے نے، تے آپاں بھی نیتی ہے بھی جیڑا ہتھیں آئے گا نا پھر آہو اے کیڑی گل ہوئی، تماشے بنائے جے تسی۔ کہندا جی اپنے مولوی نوں اے پوچھ کے دسو، نبی پاک نے تو اپنا میلاد منایا، ٹھیک ہے یار آپ نے اپنی ولادت دا دن سیلیبریٹ کیتا ہے روزہ رکھ کے، تے تسی ایویں حداں ٹپی جاندے ہو، تسی بھی روزہ رکھ لیا کرو، میلاد تے جلوس تے جناب چنڈیاں تے لائٹاں تے فلانا تے ٹمکانا، سمجھ آ گئی ہے نا جی۔ ہن بظاہر دیکھو یہ ایڈا میٹھا اعتراض ہے نا، کئی کہہ سکتے ہاں یار ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، او اریا میری گل سنو، نبی پاک کے زمانے میں سواری تھی نا، سواری جس پر نبی سوار ہوتے تھے، 4 قسم کی سواری رائے تھی، گھوڑا، اونٹ، خچر، گدا، اے سواری ہے۔ زمانہ بدلا، ریڑے آ گئے، زمانہ بدلا سائیکل آ گیا، زمانہ بدلا موٹر سائیکل آ گیا، پھر زمانہ بدلا کار آ گئی، ریل، بس، جہاز۔ تے ہن کوئی کہہ سکتا ہے نہیں انہاں تے نہیں بہنا چاہیے، نہیں کھوتے تے ہی بہو، کوئی نہیں پتر، بالکل یہ مطلب منڈا گل سمجھدا بیٹھا میرا پوت ہے، بولو تو صحیح نا، ویکھ لو ساڈے سنی منڈے نوں سمجھ آ گیا، لیکن بھابی کھوتے نوں سمجھ نہیں پیا ہوندا ہے، جڑا ایتھے ہی اڑیا کھلوتا ہے جناب، بندے دا پتر بن یار، تو انسان دا بچہ بن۔ ہوں کوئی کہہ سکتا ہے نہیں یار اس سواری پہ نہیں بیٹھ سکتے، صرف کچر کھوتے تے بہنا ہے، سارے کاراں تے چڑھے پھرتے ہیں، جہاں مولوی سانوں کہندا نا روزہ رکھ کے میلاد کرو، انہوں لا کے تے کھوتے تے ضرور بہایا کرو، انہوں آکھ نبی پاک کے زمانے میں یہ سواری ہے اور تم آگے کیوں بڑھے؟ تو آگے سے پتہ کیا جواب دیتے ہیں، یار گالے وے سواری ہے نا، بس یہ زمانہ بدلا تو اس کی شکل بدل گئی، کرنی تو سواری ہے نا،